میں ایک ریل گاڑی میں سفر کر رہا تھا کہ ایک نامعلوم اور پراسرار مسافر میرے پاس اپنا ایک بھاری باکس رکھ کر گیا اور کہا کہ ابھی واپس آتا ہوں۔ کئی گھنٹے گزر گئے مگر وہ مسافر واپس نہیں آیا۔ جب محافظوں نے شک کی بنا پر اس باکس کا تالا توڑا تو ڈبے میں موجود تمام لوگوں کی ہولناک چیخیں نکل گئیں اور میرا سارا جسم خوف سے کانپنے لگا، کیونکہ اس باکس کے اندر کوئی سونا نہیں تھا بلکہ اس کے اندر میری اپنی ہی۔ رات کا وہ پہر بہت بھیانک اور طویل محسوس ہو رہا تھا جب میں اس ریل گاڑی کے ایک پرانے اور خستہ حال ڈبے میں بیٹھا اپنی منزل کی طرف سفر کر رہا تھا۔ سردیوں کی وہ اندھیری رات اور باہر چھائی ہوئی گہری تاریکی میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی اور خاموشی پیدا کر رہی تھی۔ ریل گاڑی کے پہیوں کی چھک چھک کی مسلسل اور یکساں آواز اس رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی اور ڈبے کی مدھم اور زرد روشنی ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ زیادہ تر مسافر اپنی اپنی نشستوں پر سو چکے تھے اور ان کے خراٹے کی دھیمی آوازیں ریل گاڑی کے شور میں دب رہی تھی۔ میں کھڑکی کے بالکل ساتھ والی نشست پر بیٹھا تھا اور باہر کے اس گپ اندھیرے میں کچھ دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، جہاں کبھی کبھار کسی دور دراز گاؤں کی کوئی ہلکی سی روشنی جگمگا کر فوراً غائب ہو جاتی تھی۔ سرد ہوا کے جھونکے کھڑکی کے کسی ٹوٹے ہوئے شیشے کی دراڑ سے اندر آ کر میرے جسم کو چھو رہے تھے اور مجھے ایک نامعلوم سی سردی کا احساس دلا رہے تھے۔ میرا سفر بہت لمبا تھا اور مجھے اپنی منزل تک پہنچنے میں ابھی کئی گھنٹے باقی تھے۔ میں اپنے گھر کی گرم اور محفوظ چاردیواری کو یاد کر رہا تھا، جہاں میں اپنی چھوٹی سی بیٹی کو اس کے بستر پر سکون کی نیند چھوڑتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا۔ مجھے اس کا معصوم چہرہ اور اس کی پیاری سی مسکراہٹ یاد آ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ سفر جلدی سے ختم ہو اور میں واپس جا کر اسے اپنے گلے سے لگا لوں۔ لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر میری زندگی کا سب سے بھیانک اور لرزہ خیز سفر ثابت ہونے والا ہے۔ میں اسی طرح اپنی یادوں اور سوچوں میں گم تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے مسلسل اور انتہائی عجیب نظروں سے گھور رہا ہے۔ میں نے اپنی نظریں کھڑکی سے ہٹا کر اپنے سامنے والی نشست کی طرف اٹھائیں تو وہاں ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جسے دیکھ کر میرے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس شخص نے سر سے لے کر پاؤں تک کالے رنگ کا ایک موٹا اور پرانا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کا چہرہ ایک گہرے رنگ کے مفلر سے آدھے سے زیادہ ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کا صرف اوپری حصہ یعنی آنکھیں اور ماتھا نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اتنی سرد، بے حس اور خوفناک تھیں کہ انہیں دیکھ کر کسی بھی انسان کا خون جم جائے۔ وہ شخص بالکل بت کی طرح خاموش بیٹھا تھا اور اس کی پلکیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جھپک رہی تھی۔ اس کی نظریں سیدھی میرے چہرے پر گڑی ہوئی تھی اور اس کے گھورنے کے انداز میں ایک ایسی عجیب سی وحشت تھی جو مجھے اندر تک بے آرام کر رہی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ میں اس کی طرف نہ دیکھوں اور دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، لیکن مجھے اس کی وہ چبھتی ہوئی سرد نظریں اپنے وجود پر مسلسل محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور مجھے ایسا لگنے لگا جیسے وہ شخص کوئی عام مسافر نہیں ہے بلکہ اس کے ارادے کچھ اور ہیں۔ اس کے کپڑوں سے ایک عجیب سی سڑان اور پرانی مٹی کی بو آ رہی تھی جو میرے نتنوں سے ٹکرا کر مجھے مزید الجھن میں ڈال رہی تھی۔ ڈبے میں اتنی خاموشی تھی کہ اگر کوئی سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز سنائی دیتی، لیکن اس شخص کی سانسوں کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کئی بار سوچا کہ میں اس سے پوچھوں کہ وہ مجھے اس طرح کیوں گھور رہا ہے۔
لیکن اس کی خوفناک شکل اور اس کی پراسرار خاموشی نے میری زبان پر جیسے تالے لگا دیے تھے۔ میں بس اپنی نشست پر سمٹ کر بیٹھ گیا اور وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ ریل گاڑی اپنی پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی اور اس کے ہلنے سے ڈبے کی پرانی چھت اور نشستیں ایک عجیب سی چرچراہٹ کی آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا اور وہ شخص مجھے مسلسل اسی طرح دیکھے جا رہا تھا جیسے وہ میرے اندر تک جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی اس مسلسل خاموشی اور پراسرار انداز نے میرے اعصاب کو بری طرح تکا دیا تھا اور میں اندر ہی اندر اپنے رب سے دعائیں مانگنے لگا تھا کہ یہ سفر کسی طرح خیریت سے گزر جائے اور مجھے اس بھیانک شخص سے چھٹکارا مل جائے۔ کافی دیر اسی طرح گزرتی گئی۔ میں نے کئی بار اپنی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی، لیکن وہ خوفناک چہرہ میرے بند ذہن میں بھی گردش کر رہا تھا۔ اس اندھیرے ڈبے میں مسافروں کی سانس لینے کی آوازیں اور ریل گاڑی کا مسلسل شور ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ میں بار بار پہلو بدل رہا تھا اور میری نظریں بار بار بے اختیار اس شخص کی طرف اٹھ جاتی تھی جو بالکل ایک پتھر کی مورت کی طرح اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی وہ سر چمک مجھے پاگل کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے اس سے نظریں ملائیں تو میری جان نکل جائے گی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں سختی سے پکڑ لیا تھا اور میری ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا تھا۔ باہر کی سرد ہوا اب مجھے خنک نہیں بلکہ کاٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سوچنے لگا، کیا مجھے اٹھ کر کسی دوسری نشست پر چلا جانا چاہیے؟ لیکن میرے قدموں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ ڈر اور خوف نے مجھے میری جگہ پر میخوں کی طرح گاڑ دیا تھا اور پھر اچانک میری دعائیں قبول ہوتی ہوئی محسوس ہوئی جب وہ شخص اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھنے سے مجھے تھوڑا سا سکون ملا کہ شاید اب وہ کہیں جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا اس نے اپنی نشست کے نیچے سے ایک بہت ہی بھاری، پرانا اور زنگ آلود لوہے کا باکس نکالا اور اسے گھسیٹتا ہوا بالکل میرے قدموں کے پاس لا کر رکھ دیا۔ اس باکس کے فرش پر رگڑنے کی بھاری آواز پیدا ہوئی جس سے آس پاس سوئے ہوئے چند مسافروں نے پہلو بدلا لیکن پھر سے گہری نیند میں چلے گئے۔ اس باکس کا وزن اتنا زیادہ لگ رہا تھا کہ اسے کھینچتے ہوئے اس شخص کے ہاتھوں کی رگیں ابھر آئی تھی۔ باکس کا رنگ کالا اور بھورا تھا اور اس پر ایک بہت بڑا اور پرانا تالا لگا ہوا تھا۔ اس باکس کو میرے قدموں میں رکھنے کے بعد اس شخص نے اپنے مفلر کو تھوڑا سا نیچے کیا اور ایک انتہائی دھیمی، کھردری اور خوفناک آواز میں مجھ سے کہا کہ وہ ذرا رفع حاجت کے لیے جا رہا ہے اور اسے تھوڑی دیر لگ سکتی ہے، اس لیے میں اس باکس کا خیال رکھوں اور اس پر نظر رکھوں۔ اس کی آواز اتنی عجیب اور بھاری تھی جیسے وہ کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ اس نے مجھے کچھ سوچنے یا جواب دینے کا کوئی موقع نہیں دیا اور تیزی سے مڑ کر ڈبے کے پچھلے حصے کی طرف چل دیا جہاں رفع حاجت کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی تیزی تھی اور وہ چند ہی لمحوں میں میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں وہیں کا وہیں حیران اور پریشان بیٹھا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک بالکل اجنبی شخص جس کی شکل بھی میں نے ٹھیک سے نہیں دیکھی تھی، وہ اپنا اتنا بھاری اور پراسرار باکس میرے پاس چھوڑ کر غائب ہو گیا تھا۔ میں نے اس باکس کی طرف دیکھا جو میرے قدموں کو چھو رہا تھا۔ اس کی سطح بہت کھردری اور پرانی تھی اور اس کے اندر سے وہی عجیب سی بو آ رہی تھی جو اس شخص کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔
میں نے اپنا دھیان اس باکس سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن میرا دماغ بار بار اسی طرف جا رہا تھا۔ ریل گاڑی مسلسل چل رہی تھی اور رات کا اندھیرا مزید گہرا ہو رہا تھا۔ میں اکیلا اس نشست پر بیٹھا تھا اور میرے قدموں میں وہ بے جان لوہے کا باکس پڑا تھا جس کے اندر کیا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن اس باکس کی موجودگی اور اس پراسرار مسافر کے اچانک چلے جانے نے میرے اندر ایک ایسا خوف پیدا کر دیا تھا جس پر قابو پانا میرے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ سفر خاموش تھا، مگر سامنے بیٹھے اس پراسرار مسافر کی مسلسل گھورتی آنکھوں اور اب اس کے چھوڑے ہوئے اس نامعلوم بھاری باکس نے مجھے پہلے ہی بے چین کر دیا تھا۔ ریل گاڑی کے مسلسل اور یکساں چھک چھک کی آواز میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی، اور وہ پراسرار مسافر میری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ میں اسی طرح اپنی نشست پر بت بنا بیٹھا تھا اور میری نظریں میرے قدموں میں رکھے اس بھاری اور زنگ آلود لوہے کے باکس پر جمی ہوئی تھی۔ وقت جیسے رینگنے لگا تھا۔ ڈبے کی وہ مدھم اور پیلی روشنی جو پہلے ہی بہت خوفناک لگ رہی تھی، اب مجھے مزید پریشان کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مسافر واقعی رفع حاجت کے لیے گیا ہے اور کچھ ہی دیر میں واپس آ جائے گا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کی اور اپنی نظریں اس باکس سے ہٹا کر دوبارہ کھڑکی سے باہر کے گپ اندھیرے میں دیکھنے لگا۔ باہر کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا سوائے اندھیرے کے، جس نے پوری کائنات کو اپنے اندر نگل لیا تھا۔ ریل گاڑی ہوا کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی اور اس کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ میرے ارد گرد بیٹھے تمام مسافر گہری نیند کے مزے لے رہے تھے۔ کسی کے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی تو کوئی نیند میں بڑبڑا رہا تھا، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور جا چکی تھی۔ میرا سارا دھیان بس اس ایک مسافر اور اس کے چھوڑے ہوئے اس پراسرار باکس کی طرف تھا جسے وہ میرے پاس امانت کے طور پر رکھ کر گیا تھا۔ میں بار بار ڈبے کے اس راستے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ مسافر گیا تھا، لیکن وہاں دور دور تک کوئی سایہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر 2 گھنٹے گزر گئے، لیکن اس شخص کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میری بے چینی میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے۔ کیا اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے یا وہ کسی اور ڈبے میں چلا گیا ہے؟ میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ میں اپنی نشست سے اٹھوں اور جا کر رفع حاجت کی جگہ پر دیکھوں کہ آخر وہ مسافر کہاں رہ گیا ہے، لیکن میرے قدموں میں جیسے کسی نے بھاری پتھر باندھ دیے ہوں۔ مجھ میں اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سرد ہوا جو کھڑکی کی دراڑ سے اندر آ رہی تھی اب میرے جسم کو برف کی طرح ٹھنڈا کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا جیسے ڈبے میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھاری لوہے کا باکس جو میرے جوتوں کو چھو رہا تھا وہ مجھے مسلسل اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ اس باکس کا زنگ آلود تالا اس مدھم روشنی میں کسی بھیانک عفریت کی طرح آنکھ کی طرح چمک رہا تھا جو مجھے گھور رہی ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ باکس کوئی بے جان چیز نہیں بلکہ اس کے اندر کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ میری سوچیں ہر طرح کے برے اور خوفناک خیالات کی طرف بھٹکنے لگیں۔ کیا اس باکس میں کوئی خطرناک چیز ہے
کیا اس میں کوئی دھماکہ خیز مواد ہے جسے وہ شخص یہاں چھوڑ کر خود کسی اور اسٹیشن پر اتر گیا ہے؟ یہ خیال آتے ہی میرے پورے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی اور میں نے گھبرا کر اپنے پاؤں اس باکس سے تھوڑے دور کر لیے۔ ریل گاڑی کا سفر جاری تھا اور وہ کئی چھوٹے بڑے اسٹیشنوں سے گزر رہی تھی۔ کبھی کبھار ریل گاڑی کسی سنسان اسٹیشن پر کچھ دیر کے لیے رک جاتی تو باہر کا سناٹا اور بھی خوفناک ہو جاتا۔ کوئی بھی مسافر ہمارے ڈبے میں نہ تو سوار ہوتا اور نہ ہی اترتا۔ اسٹیشن کی وہ مدھم سی روشنیاں چند لمحوں کے لیے ڈبے کے اندر آتی اور پھر ریل گاڑی کے چلتے ہی دوبارہ وہی گہرا اور خوفناک اندھیرا چھا جاتا۔ میں نے وقت دیکھنے کے لیے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا، نظر دوڑائی تو رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا، لیکن اس مسافر کو گئے ہوئے 4 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ اب میرا شک یقین میں بدلنے لگا کہ وہ شخص جان بوجھ کر اس وقت کو میرے پاس چھوڑ کر گیا ہے اور اس کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میری پریشانی اب خوف کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ مجھے اپنے گھر اور اپنی چھوٹی سی بچی کی بہت یاد آنے لگی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر اس باکس میں کوئی خطرناک چیز ہوئی اور کوئی حادثہ پیش آ گیا تو میری اس معصوم بچی کا کیا بنے گا، جسے میں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر اس طویل سفر پر نکلا ہوں۔ اس کی یاد نے مجھے اندر سے رلا دیا اور میں نے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا کہ یا اللہ میری حفاظت فرما اور مجھے اس پراسرار مصیبت سے نجات دلا دے۔ میں نے اپنے ارد گرد سوئے ہوئے مسافروں کو دیکھا۔ میرا دل چاہا کہ میں کسی کو جگاؤں اور اسے اس ساری صورتحال کے بارے میں بتاؤں تاکہ ہم مل کر محافظوں کو بلا سکیں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میری بات غلط ثابت ہوئی اور وہ مسافر واپس آ گیا تو سب مجھ پر ہنسیں گے اور مجھے بلا وجہ پریشان ہونے کا طعنہ دیں گے۔ اسی کشمکش اور الجھن میں وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میری نظریں مسلسل اس بھاری تالے اور باکس کی کھردری سطح کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس باکس سے مجھے ایک انتہائی عجیب اور ہلکی ہلکی سی بو آنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ بو بالکل ویسی ہی تھی جیسی اس پراسرار مسافر کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ پرانی مٹی اور کسی نامعلوم چیز کے سڑنے کی بو جو آہستہ آہستہ پورے ڈبے کی فضا میں گھل رہی تھی۔ اس بو نے میری الجھن اور خوف میں مزید اضافہ کر دیا۔ میری ناک اس بدبو کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور مجھے ابکائیاں آنے لگی تھی۔ میں نے اپنے چہرے پر اپنا رومال رکھ لیا، لیکن وہ بو اتنی تیز اور چبھنے والی تھی کہ رومال کے اندر سے بھی میرے دماغ کو سن کر رہی تھی۔ میں بار بار اس باکس کو دیکھتا اور میرے ذہن میں ہزاروں سوالات اٹھتے کہ آخر اس کے اندر ایسا کیا ہے جو اس قدر بھاری بھی ہے اور جس میں ایسی خوفناک بدبو بھی آ رہی ہے۔ ریل گاڑی کے پہیوں کی رگڑ سے پیدا ہونے والی چنگاریاں کبھی کبھار کھڑکی سے نظر آ جاتی، جو اس تاریک رات میں کسی شیطان کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھی۔ میں بالکل تنہا اور بے بس ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا اور میرا دماغ مسلسل کام کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ میں کسی بھیانک خواب کا حصہ بن گیا ہوں جس سے جاگنا میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ ڈبہ جو چند گھنٹے پہلے تک مجھے ایک عام سا ڈبہ لگ رہا تھا، اب مجھے ایک قید خانہ اور موت کا کنواں محسوس ہو رہا تھا، جہاں میں اس نامعلوم باکس کے ساتھ قید تھا۔ رات اور بھی گہری اور تاریک ہو گئی تھی۔ مسافروں کی گہری سانسوں کی آوازیں اور ریل گاڑی کا شور مل کر ایک ایسا ڈراؤنا ماحول بنا رہے تھے جو میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ میری برداشت کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا۔
میں بار بار رفع حاجت کی جگہ کی طرف دیکھتا، اس امید پر کہ شاید وہ کالے لباس والا شخص نمودار ہو جائے اور اپنا یہ منحوس بکس اٹھا کر لے جائے، لیکن وہاں صرف تاریکی اور خاموشی کا راج تھا۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چل رہا تھا، لیکن میرے لیے ایک ایک لمحہ ایک سال کے برابر ہو گیا تھا۔ میرے دل میں وسوسوں اور اندیشوں کا ایک نہ ختم ہونے والا طوفان برپا تھا۔ میں بار بار اپنے ارادے بدل رہا تھا، کبھی سوچتا کہ ابھی اٹھ کر محافظوں کو بلا لاؤں، اور کبھی یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا کہ شاید وہ شخص کسی مجبوری کی وجہ سے پھنس گیا ہو۔ لیکن کوئی بھی مجبوری اتنی لمبی نہیں ہو سکتی کہ کوئی اپنا اتنا بھاری اور پراسرار باکس ایک اجنبی کے پاس چھوڑ کر غائب ہو جائے۔ میرا پورا جسم اب اس مسلسل خوف اور بے چینی کی وجہ سے تھک چکا تھا، اور میری آنکھیں باکس کو گھور گھور کر دیکھنے لگی تھیں۔ میرے کان کسی بھی غیر معمولی آواز کو سننے کے لیے بےتاب تھے، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ بس وہ باکس میرے قدموں میں پڑا تھا، اور اس کے اندر چھپا ہوا راز مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں نے اس اجنبی شخص کی آنکھوں کو یاد کرنے کی کوشش کی، جن میں کوئی ہمدردی یا انسانیت نہیں تھی، بلکہ ایک سرد اور بے رحم وحشت تھی، اور وہ وحشت اب اس باکس کے ذریعے میرے پورے وجود پر حاوی ہو رہی تھی۔ رات گہری ہو گئی، مگر وہ مسافر لوٹ کر نہیں آیا۔ اس بے جان باکس کی موجودگی مجھے اندر سے خوفزدہ کرنے لگی تھی۔ رات کا اندھیرا اب اپنے عروج پر تھا، اور ریل گاڑی کے پہیوں کی مسلسل گردش کا اس سے پیدا ہونے والا شور میرے دماغ کی رگوں کو بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ پر بالکل ساکت بیٹھا تھا، اور میری نظریں اس زنگ آلود اور پراسرار بکسے پر جمی ہوئی تھی، جس کے اندر سے ایک عجیب سی سرانڈ کے ساتھ ساتھ ایک نامعلوم سا خوف بھی باہر نکل کر پورے ڈبے کی فضا میں پھیل رہا تھا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، اور میرے ماتھے پر سردیوں کی اس ٹھٹھرتی رات میں بھی پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ مجھے بار بار اپنی اس چھوٹی سی اور معصوم بیٹی کی یاد آ رہی تھی، جسے میں اپنے گھر کی محفوظ چاردیواری میں نرم بستر پر سوتا ہوا چھوڑ کر اس طویل اور تھکا دینے والے سفر پر نکلا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی طرح اڑ کر اپنے گھر پہنچ جاؤں اور اپنی بچی کو گلے سے لگا لوں، لیکن میرے قدم اس نامعلوم خوف کی وجہ سے بالکل منجمد ہو چکے تھے۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جوتوں کو چھوتے ہوئے اس بھاری لوہے کے بکسے میں کوئی ہلکی سی حرکت ہوئی ہو۔ میں نے جھٹکے سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے، اور میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے اس کی آواز اپنے کانوں میں صاف سنائی دی۔ میں نے اپنی آنکھیں بڑی کر کے اس بکسے کو گھورنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا کہ شاید ریل گاڑی کے جھٹکوں کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہلا ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ لوہے کے اس بے جان بکسے میں بھلا کیا حرکت ہو سکتی ہے، لیکن میرا دل اس تسلی کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ میں نے سانس روک کر دوبارہ اس بکسے پر توجہ مرکوز کی، تو چند ہی لمحوں کے بعد وہ بکسا ایک بار پھر ہلا، اور اس بار یہ حرکت ریل گاڑی کے کسی جھٹکے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے بکسے کے اندر سے کسی نے اس کی دیوار کو دھکا دیا ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میرے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اسی لمحے اس بکسے کے اندر سے کسی چیز کے رگڑنے کی اور کھرچنے کی آواز آئی، جیسے کوئی اندر سے اپنے ناخنوں سے لوہے کو کھرچ رہا ہو۔ یہ آواز اتنی بھیانک اور دل دہلا دینے والی تھی کہ میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی نشست کے کناروں کو سختی سے پکڑ لیا، اور میری آنکھیں خوف کے مارے پھٹنے کے قریب ہو گئیں، اور پھر
اس کھرچنے کی آواز کے ساتھ ہی ایک بہت ہی دبی دبی اور گھٹی گھٹی سی سسکی ابھری، جو اتنی کمزور تھی جیسے کوئی شدید تکلیف اور درد میں رو رہا ہو اور اس کا منہ سختی سے بند کیا گیا ہو۔ یہ آواز سنتے ہی میرے دماغ پر جیسے کسی نے بھاری ہتھوڑا مارا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس لوہے کے تاریک اور بدبودار بکسے کے اندر کوئی زندہ انسان قید ہے، جو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ میری حالت ایک پاگل انسان جیسی ہو گئی اور میرے منہ سے بے ساختہ ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی، جس نے میرے آس پاس سوئے ہوئے مسافروں کی نیند میں خلل ڈال دیا۔ میرے بالکل ساتھ والی نشست پر سویا ہوا ایک بوڑھا آدمی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اس نے حیرت اور غصے سے میری طرف دیکھا کہ میں رات کے اس پہر کیوں شور مچا رہا ہوں۔ میں نے کچھ بولنے کے بجائے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کی انگلی سے اس بکسے کی طرف اشارہ کیا۔ اس بوڑھے نے نیند سے بھری آنکھوں سے اس بکسے کو دیکھا اور پھر اچانک وہ بکسا دوبارہ ہلا اور اس کے اندر سے پھر وہی سسکی اور لوہے کو کھرچنے کی آواز آئی۔ اس آواز کو سنتے ہی اس بوڑھے آدمی کے چہرے کا رنگ بالکل سفید ہو گیا اور اس کی نیند مکمل طور پر اڑ گئی۔ اس نے خوف زدہ ہو کر اپنے پاؤں اوپر کر لیے اور اس کی گھبراہٹ دیکھ کر ڈبے کے دوسرے مسافر بھی جاگنا شروع ہو گئے۔ ڈبے میں جو کچھ دیر پہلے موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، وہ اب سرگوشیوں اور خوف میں بدلنے لگی۔ ہر کوئی اپنی نشست سے اٹھ کر اس بکسے کی طرف دیکھنے لگا۔ عورتوں نے ڈر کے مارے اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور مردوں کے چہروں پر بھی شدید پریشانی اور الجھن کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ بکسا کس کا ہے اور اس کے اندر سے یہ کیسی خوفناک آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے ہکلاتے ہوئے اور کانپتی ہوئی آواز میں بتایا کہ یہ بکسا ایک نامعلوم اور پراسرار مسافر کا ہے، جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ کئی گھنٹے پہلے یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ رفع حاجت کے لیے جا رہا ہے اور پھر واپس نہیں آیا۔ یہ سن کر لوگوں کا خوف مزید بڑھ گیا اور پورے ڈبے میں ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس میں کوئی آسیب ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ کسی ظالم نے کسی کو اس میں بند کر کے رکھا ہے اور کوئی اسے خطرناک درندے کا بکسا قرار دے رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے اندازے لگا رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس بکسے کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ بکسے کے اندر سے آنے والی وہ رونے اور تڑپنے کی آوازیں اب مزید تیز اور دلدوز ہو چکی تھی، جیسے اندر موجود وہ جان اپنی آخری سانسیں لے رہی ہو اور اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ ان آوازوں نے پورے ماحول کو انتہائی بھیانک اور خوفناک بنا دیا تھا۔ لوگ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ رہے تھے اور ڈبے کے دوسرے کونے کی طرف سمٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری اپنی حالت اتنی خراب تھی کہ مجھ سے ٹھیک طرح سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، لیکن اس بکسے کے اندر تڑپتی ہوئی اس بے جان اور ڈبے میں پھیلنے والے اس شدید خوف و ہراس نے مجھے فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور کوئی بھی اس بکسے کو ہاتھ نہ لگائے، اور پھر میں نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ ڈبے کے اس حصے کی طرف بھاگا جہاں ریل گاڑی کے پہرے دار موجود ہوتے ہیں۔ تاکہ انہیں اس ہولناک صورتحال سے آگاہ کر سکوں۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر تیزی سے دروازہ کھولا اور فوراً محافظوں کو بلا لیا۔ جب میں ریل گاڑی کے ان محافظوں کو لے کر ہانپتا
اور کانپتا ہوا اپنے ڈبے کی طرف واپس لوٹ رہا تھا تو میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ محافظ اپنے ہاتھ میں لوہے کے بھاری ہتھوڑے اور تالا توڑنے والے اوزار پکڑے ہوئے میرے پیچھے پیچھے تیزی سے آ رہے تھے۔ ڈبے کے دروازے پر پہنچ کر جب میں نے اندر کا منظر دیکھا تو میری سانسیں وہیں کی وہیں اٹک گئیں۔ ڈبے کے تمام مسافر اپنی نشستوں سے اٹھ کر ایک کونے میں دبکے ہوئے تھے اور سب کی خوفزدہ نظریں اسی زنگآلود اور پراسرار بکسے پر جمی ہوئی تھی، جس کے اندر سے اب کھرچنے کی آوازیں تو بند ہو چکی تھی، لیکن ایک انتہائی دبی دبی اور دردناک سسکی کی آواز مسلسل آ رہی تھی، جیسے اندر قید وہ جان اپنی آخری سانسیں گن رہی ہو۔ محافظوں نے ڈبے میں داخل ہوتے ہی مسافروں کو مزید پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور اس بکسے کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ ایک محافظ نے جھک کر اس بھاری اور کالے تالے کا جائزہ لیا جو اس بکسے پر لگا ہوا تھا۔ وہ تالا عام تالوں سے بہت مختلف اور بے حد مضبوط لگ رہا تھا۔ اس کی ساخت ایسی تھی جیسے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہو۔ محافظ کے چہرے پر بھی اس پراسرار بکسے اور اس میں سے آنے والی رونے کی آواز کو سن کر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور سر کے اشارے سے تالا توڑنے کی تیاری شروع کر دی۔ ڈبے میں موجود ہر انسان کی آنکھیں اس بکسے پر ٹکی تھی۔ ہر کوئی خوف کے مارے اپنی سانسیں روکے ہوئے تھا۔ مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے خدا سے رحم کی دعائیں مانگ رہی تھی اور مرد حضرات کے چہروں پر بھی موت جیسی زردی چھائی ہوئی تھی۔ میں بالکل اگلی صف میں کھڑا تھا اور میرے پاؤں خوف سے منجمد ہو چکے تھے۔ میرا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ کاش میں اس ریل گاڑی میں سوار ہی نہ ہوا ہوتا۔ کاش میں اپنے گھر میں اپنی اس معصوم بیٹی کے پاس ہوتا جسے میں رات کے اندھیرے میں میٹھی نیند سوتا چھوڑ کر آیا تھا۔ مجھے اس کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا اور میرا دل اس نامعلوم خوف سے کٹ رہا تھا کہ نہ جانے اس بکسے کے اندر کیسی ہولناک چیز چھپی ہے۔ محافظ نے اپنا بھاری ہتھوڑا ہوا میں بلند کیا اور پوری طاقت کے ساتھ اس زنگ آلود تالے پر دے مارا۔ ہتھوڑے کے لوہے سے ٹکرانے کی وہ زوردار اور کان پھاڑ دینے والی آواز اس خاموش ڈبے میں کسی دھماکے کی طرح گونجی، جس سے عورتوں اور بچوں کی ہلکی سی چیخیں نکل گئیں، لیکن وہ تالا اتنا مضبوط تھا کہ پہلی ضرب سے اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ تاہم اس زوردار ضرب کی وجہ سے بکسے کے اندر موجود اس جان نے ڈر کر ایک زوردار سسکی لی اور بکسے کو اندر سے ہلانے کی کوشش کی، جیسے وہ ہتھوڑے کی آواز سے مزید خوفزدہ ہو گئی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے دماغ کی رگیں تن گئیں۔ محافظ نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور ایک بار پھر ہتھوڑا بلند کر کے اس تالے پر پے در پہ ضربیں لگانا شروع کر دی۔ ہر ضرب کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہتھوڑا اس تالے پر نہیں بلکہ میرے اپنے دماغ پر لگ رہا ہو۔ ڈبے کی وہ پیلی اور مدھم روشنی اس خوفناک منظر کو مزید ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ محافظ کے پٹھوں کی طاقت اور اس کی مسلسل کوشش کے بعد بالآخر اس بھاری تالے کا کڑا ایک زوردار کڑک کے ساتھ ٹوٹ گیا اور وہ تالا بکسے سے الگ ہو کر فرش پر جا گرا۔ تالے کے گرنے کی آواز سن کر پورے ڈبے میں ایک لمحے کے لیے موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ کسی کے بولنے یا سانس لینے کی بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ محافظوں نے اپنے ہتھوڑے ایک طرف رکھے اور دونوں نے مل کر اس بکسے کے بھاری اور زنگ آلود کو
ढक्कन کو احتیاط کے ساتھ اوپر کی طرف اٹھانا شروع کیا۔ ڈھکن کے قبضے اتنے پرانے تھے کہ ان کے کھلنے سے ایک انتہائی کرخت اور بھیانک چرچراہٹ کی آواز پیدا ہوئی، جو سیدھی میرے دل میں خنجر کی طرح اتری۔ بکسے کا ڈھکن جیسے جیسے کھلتا جا رہا تھا، اس کے اندر سے آنے والی وہ سرانڈ اور حبس کی بو پورے ڈبے میں پھیلتی جا رہی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب ڈھکن پوری طرح کھل گیا اور بکسے کے اندر کا منظر سب کے سامنے آ گیا۔ بکسے کے اندر جھانکتے ہی ان دونوں محافظوں کے چہروں کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا، اور وہ دونوں خوف اور صدمے کے مارے یکدم کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ان کے منہ سے بے ساختہ یا خدا کے الفاظ نکلے۔ ان کی اس ہولناک کیفیت کو دیکھ کر ڈبے میں موجود عورتوں نے اپنے چہروں کو ہاتھوں سے چھپا لیا، اور مردوں کی بھی ہولناک چیخیں نکل گئیں۔ کوئی بھی آگے بڑھ کر اس بکسے کے اندر دیکھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ ڈبے کا ماحول ایک ماتم کدے میں بدل چکا تھا۔ ہر طرف خوف اور دہشت کا راج تھا۔ میرا اپنا جسم کپکپا رہا تھا اور میرے گھٹنوں میں کھڑے رہنے کی طاقت ختم ہو رہی تھی، لیکن میرے اندر کے ایک نامعلوم تجسس اور خوف نے مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس بکسے کی طرف بڑھا۔ میرے ہر قدم کے ساتھ میری سانسیں اکھڑ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں ابھی بے ہوش ہو کر گر جاؤں گا۔ میں نے بمشکل اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نشست کا سہارا لیا اور اپنی گردن جھکا کر اس کھلے ہوئے بکسے کے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھتے ہی میری آنکھوں کے سامنے ایک دم گپ اندھیرا چھا گیا اور میرے پیروں تلے سے جیسے پوری کائنات کی زمین کھسک گئی۔ میرے دماغ میں ایک ایسا خوفناک دھماکہ ہوا جس نے میری سوچنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کی ساری صلاحیتوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس بکسے کے اندر کوئی سونا نہیں تھا، کوئی بم نہیں تھا اور نہ ہی کوئی خطرناک جانور تھا، بلکہ اس بکسے کی اس غلیظ، تاریک اور بدبودار تہہ میں ایک چھوٹی سی معصوم بچی پڑی تھی، جس کے ہاتھ اور پاؤں موٹی رسیوں سے بے دردی کے ساتھ باندھے گئے تھے اور اس کے منہ پر ایک موٹا کپڑا ٹھونسا گیا تھا تاکہ وہ چیخ نہ سکے۔ اس بچے کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کا پورا جسم پسینے اور آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت اور بے بسی تھی جسے دیکھ کر آسمان بھی خون کے آنسو رو پڑے۔ لیکن جس چیز نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا اور میرے پورے وجود کو ایک زندہ لاش میں بدل دیا، وہ اس بچی کا لباس اور اس کا چہرہ تھا۔ اس بچی نے وہی گلابی رنگ کا فراق پہنا ہوا تھا جو میں نے اپنی بیٹی کو اس کی سالگرہ پر لے کر دیا تھا، اور جس فراق کو پہن کر وہ رات کو خوشی خوشی سونے کے لیے لیٹی تھی۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، وہ معصومیت کسی اور کی نہیں تھی، بلکہ وہ میری اپنی ہی 5 سالہ جگر کا ٹکڑا میری بیٹی تھی، جسے میں چند گھنٹے پہلے اپنے گھر کے مضبوط ترین اور محفوظ کمرے میں نرم بستر پر گہری نیند سوتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا۔ میری وہ بیٹی جو مجھ سے لپٹ کر سوتی تھی، آج اس نامعلوم اور پراسرار مسافر کے اس غلیظ اور خوفناک بکسے میں قید میرے ہی قدموں میں پڑی رہی تھی، اور مجھے اس کے بارے میں علم تک نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر میری دنیا وہیں تباہ ہو گئی۔ میری آنکھوں سے خون کے آنسو بل پڑے اور منہ سے ایک ایسی دلدوز اور بھاری چیخ نکلی جس نے ریل گاڑی کے شور کو بھی مات دے دی۔ میں اپنے گھٹنوں کے بل فرش پر گر پڑا اور میرے کانپتے ہوئے ہاتھ اس بکسے کے کناروں پر جم گئے۔
میں اپنی ہی بچی کو اس حال میں دیکھ کر اپنا ذہنی توازن کھونے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ یہ کوئی بھیانک خواب ہے یا وہ تلخ اور لرزہ خیز حقیقت ہے جس نے میری زندگی کو ایک ہی لمحے میں جہنم بنا دیا تھا۔ وہ پراسرار مسافر، اس کی وہ سرد آنکھیں، اس کا وہ گھورنا، مجھے سب کچھ یاد آنے لگا۔ اس نے مجھ سے کوئی سونا یا دولت نہیں چھینی تھی، بلکہ اس نے مجھ سے میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ، میری جان، میری بیٹی چھین کر اسی بکسے میں میرے ہی سامنے رکھ دی تھی۔ یہ اس کا کوئی معمولی وار نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا خوفناک خاندانی انتقام تھا جس نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ میری بچی مجھے دیکھ کر رو رہی تھی اور کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے اندر ہمت جواب دے چکی تھی اور میں بس فرش پر پڑا اپنے بال نوچ رہا تھا، اور میری چیخیں اس تاریک رات کے سناٹے میں ایک عذاب کی طرح گونج رہی تھی۔ میرا پورا وجود اس سرد اور خوفناک فرش پر پڑا کانپ رہا تھا، اور میری آنکھوں سے بہنے والے گرم آنسو میرے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ میری حالت ایک ایسے پاگل انسان کی طرح ہو چکی تھی جس کی ساری دنیا اس کے سامنے جل کر خاک ہو گئی ہو۔ میں نے اپنے کانپتے اور بے جان ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور اس غلیظ اور بدبودار بکسے کے اندر پڑی اپنی معصوم بچی کو چھونے کی کوشش کی۔ میرے ہاتھ اس کے ننھے اور ٹھنڈے کندھوں پر پڑے تو اس نے خوف کے مارے اپنے جسم کو سکیڑ لیا، جیسے اسے لگ رہا ہو کہ وہ ظالم شخص دوبارہ اسے تکلیف دینے آ گیا ہے۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے اسے پکارا کہ میری جان، ڈرو مت، میں تمہارا باپ ہوں، تمہارا رکھوالا ہوں۔ میری جانی پہچانی اور کانپتی ہوئی آواز سن کر اس نے اپنی سوجی ہوئی اور خوفزدہ آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا، اور مجھے پہچانتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نیا اور نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو میری طرف کرنے کی کوشش کی تاکہ میں اسے اس اذیت سے نکال سکوں۔ میں نے پاگلوں کی طرح اس کے منہ پر سختی سے باندھا گیا وہ موٹا اور کھردرا کپڑا کھینچ کر اتارا جس نے اس کی معصوم سانسوں کو قید کر رکھا تھا۔ کپڑا ہٹتے ہی اس نے ایک لمبی اور دردناک سسکی لی اور روتے ہوئے مجھ سے لپٹ جانے کی کوشش کی۔ میں نے فوراً ریل گاڑی کے ان محافظوں کی طرف دیکھا جو ابھی تک صدمے اور خوف کی حالت میں بت بنے کھڑے تھے۔ میں نے ان سے روتے ہوئے التجا کی کہ وہ جلدی سے میرے پاس آئیں اور میری بچی کے ہاتھوں اور پیروں میں بندھی ہوئی ان موٹی اور ظالم رسیوں کو کاٹ دیں۔ ایک محافظ نے جلدی سے اپنے ہوش بحال کیے اور آگے بڑھ کر اپنے اوزار سے ان رسیوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ رسیاں کٹتے ہی میں نے اپنی بچی کو اس تاریک اور موت کے منہ جیسے بکسے سے باہر نکالا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ میری بچی میرے کندھے پر سر رکھ کر مسلسل رو رہی تھی، اور اس کا چھوٹا سا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنے سینے میں اس کی دھڑکن محسوس ہو رہی تھی۔ ڈبے میں موجود تمام مسافروں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے اور وہ اس دلخراش منظر کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ عورتیں اپنے بچوں کو پیار کر رہی تھیں اور خدا کا شکر ادا کر رہی تھیں کہ ان کے بچے محفوظ ہیں۔ میں اپنی بچی کو گلے لگائے فرش پر ہی بیٹھا تھا اور میرا دماغ مسلسل اس پراسرار اور ظالم شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے مجھ سے یہ بھیانک اور لرزہ خیز انتقام لیا تھا۔ مجھے اچانک یاد آنے لگا کہ وہ سرد اور وحشت زدہ آنکھیں کس کی تھیں۔ وہ میرے ایک پرانے خاندانی دشمن کی آنکھیں تھیں
جس کے ساتھ کئی سال پہلے میرا ایک جائیداد اور زمین کا بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا۔ اس جھگڑے میں میں نے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا اور اسے اور اس کے خاندان کو بے گھر کر دیا تھا۔ اس وقت میں اپنے غرور اور تکبر میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے اس کی روتی ہوئی بیوی اور بچوں کی آہیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے میری اس زیادتی کا ایسا بھیانک بدلہ لے گا کہ میری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اور آج اس نے اپنا وہ پرانا اور خوفناک وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اس نے میرے گھر کی مضبوط دیواروں اور پہرے داروں کو مات دے کر میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ، میری معصوم بچی کو چرا لیا اور اسے ایک بے جان بکسے میں بند کر کے مجھے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ قدرت کا کیسا کڑا اور سخت انصاف ہے کہ انسان جو بیج بوتا ہے اسے وہی کاٹنا پڑتا ہے۔ میں نے ایک بے گناہ خاندان کو سڑک پر لا کھڑا کیا تھا اور آج اس ظلم کے بدلے میری اپنی بچی موت کے دہانے پر پہنچ گئی تھی۔ میرا دل ندامت اور پچھتاوے کے بوجھ سے پھٹا جا رہا تھا اور میں اپنے رب سے گڑ گڑا کر اپنے ان تمام گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا جو میں نے اپنی جوانی اور طاقت کے نشے میں کیے تھے۔ ریل گاڑی ابھی تک اپنی پوری رفتار سے اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، لیکن میرے اندر کا اندھیرا اب چھٹنے لگا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سفر کے اختتام ہوتے ہی میں اپنی پچھلی تمام غلطیوں کا ازالہ کروں گا اور اس شخص کو اس کا سب کچھ واپس لوٹا کر اس سے سچے دل سے معافی مانگوں گا تاکہ میری بچے پر آنے والا یہ خوفناک عذاب ہمیشہ کے لیے ٹل جائے۔ محافظوں نے مجھے سہارا دے کر مجھے میری نشست پر بٹھایا اور مسافروں نے میری بچی کو پینے کے لیے پانی اور کچھ کھانے کی چیزیں دی۔ میری بچی نے پانی کا ایک گھونٹ لیا اور مجھ سے اور بھی زیادہ مضبوطی سے لپٹ گئی۔ اس کا جسم ابھی بھی ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا اور وہ بار بار ڈر کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما اور اسے یقین دلایا کہ اب وہ بالکل محفوظ ہے، کوئی ظالم اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ رات کا وہ طویل اور بھیانک پہر آہستہ آہستہ گزرنے لگا اور کھڑکی کے باہر صبح کی پہلی کرن نمودار ہونے لگی۔ روشنی کے اس پہلے جھونکے نے میرے چہرے جیسے میرے دل کے اندر بھی ایک نئی امید اور سکون کی کرن جگا دی۔ ڈبے میں موجود خوف کا وہ گہرا سایہ بھی صبح کی روشنی کے ساتھ ساتھ کم ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد ریل گاڑی اپنے آخری پڑاؤ پر پہنچ گئی اور ایک لمبی سیٹی بجاتی ہوئی رک گئی۔ مسافروں نے اپنا اپنا سامان اٹھایا اور مجھے ہمدردی بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ڈبے سے باہر نکلنے لگے۔ میں نے بھی اپنی بچی کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور اس منحوس اور زنگ آلود بکسے پر ایک آخری نظر ڈال کر ڈبے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر کی تازہ اور ٹھنڈی ہوا نے چہروں کو چھوا تو مجھے ایک نئی اور پاکیزہ زندگی کا احساس ہوا۔ میں جانتا تھا کہ میری بچی کے ذہن میں اس خوفناک رات کا جو زخم گہرا لگا ہے اسے بھرنے میں بہت وقت لگے گا، لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ سچی محبت اور پرسکون ماحول ہر زخم کا مداوع کر دیتا ہے۔ میں ریل گاڑی کے اس ہجوم سے دور نکلتا جا رہا تھا اور میرے دل میں صرف ایک ہی عزم تھا کہ اب میں کبھی کسی پر ظلم نہیں کروں گا اور اپنی باقی ماندہ زندگی اپنی اس معصوم بچی کی خوشیوں اور دوسروں کی بھلائی میں گزاروں گا۔ میری آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک سچی توبہ اور ایک نئے اور خوبصورت سفر کے آغاز کی چمک تھی۔ اور یوں اس بھیانک رات اور اس پر اسرار سفر کا
ہمیشہ کے لیے اختتام ہو گیا۔ انسان جو بیج آج بوتا ہے، کل اسے وہی فصل ہر صورت کاٹنی پڑتی ہے۔ تکبر اور ظلم کی عمارت کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، ایک دن اپنے ہی بوجھ سے گر جاتی ہے۔